صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعزیہ بنانا کیسا ہے؟ تعزیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ بادشاہ تیمور لنگ نے ایجاد کیا ہے۔ وہ ہر سال کربلائے معلیٰ جاتا تھا۔ ایک سال کسی وجہ سے نہ گیا تو اس نے روضہ امام عالی مقام سیدنا حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کی نقل بنائی تاکہ اس کو دیکھ کر اسے کچھ سکون میسر آئے اور امام حسین کی یاد تازہ ہوتی رہے۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کے نقشے بنانا شرعاً ممنوع و ناجائز نہیں بلکہ جائز ہے۔ ساری دنیا کے مسلمان صدیوں سے روضہ رسول کا نقشہ بناتے، اس کا احترام کرتے اور بطور یادگار گھروں میں سجاتے چلے آ رہے ہیں۔ یوں ہی دیگر بزرگوں کے مزارات اور قبوں کے نقشے بھی بلا نکیر بنائے جاتے رہے اور بنائے جا رہے ہیں۔ البتہ بات خراب اس وقت ہوئی جب سے اس نقشہ روضہ امام کے ساتھ طرح طرح کی بدعات و خرافات اور کچھ غلط اعتقادات نے شمولیت اختیار کر لی۔ مثلا دھوم دھڑاکے کے ساتھ اس کا گشت اور باجا گاجا، حتیٰ کہ بعض مقامات پر ڈانس، جلوس میں تماشا بین کی حیثیت سے عورتوں کی موجودگی، فرضی بنی ہوئی قبر کو قبر امام سمجھ لینا، تعزیہ یا امام چوک کا طواف، تعزیہ سے منتیں مانگنا، بندر، ریچھ، گھوڑے، کبوتر وغیرہ کی تصاویر یا مجسمے بنا کر ان کے ساتھ طرح طرح کے تصورات قائم کرنا یا ان سب کو گھمانا پھرانا وغیرہ ایسی خرافات ہیں جن کا دین اور شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ سب ممنوع، ناجائز اور حرام ہے۔ کہیں کہیں تعزیہ کے ساتھ نوحہ خوانی بھی ہوتی ہے جو ناجائز ہے۔ ہاں صرف اہل بیت اطہار اور امام عالی مقام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مناقب اور صحیح واقعات پر مشتمل شہادت نامے ہوں تو ان کے پڑھنے میں حرج نہیں۔ سینہ کوبی اور گریبان چاک کرنا، سر پر خاک یا بھونسا اڑانا بھی ناجائز ہے۔ ہاں واقعات شہادت سننے کے وقت اگر کسی کی آنکھ نم ہو جائے تو اس میں حرج نہیں، جبکہ یہ تصنع اور تکلف یعنی بناوٹی سے پاک ہو۔ مروجہ تعزیہ داری جس کا ایک نقشہ ابھی بتایا گیا، یہ کب سے شروع ہوئی اس کی تفصیل اور تاریخ تو معلوم نہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ ساری خرافات زیادہ پرانی نہیں، 150-200 سال پرانی ہو سکتی ہیں۔ ہمیں اس کی زیادہ تحقیق کی بھی ضرورت نہیں، لیکن یہ حق اور صحیح ہے کہ ان خرافات کا علماء اہل سنت و جماعت نے شروع ہی سے رد کرنا ضروری سمجھا اور رد کیا بھی۔ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، پھر ان کے شاگرد خاتم الاکابر حضرت مولانا سید شاہ آل رسول ماہروی علیہ الرحمہ کے نبیرہ حضرت مولانا سید شاہ ابو الحسین احمد نوری ماہروی علیہ الرحمہ نے ان رسوم کے خلاف قلم اٹھایا۔ پھر حضور سیدنا آل رسول احمدی علیہ الرحمہ کے مرید و خلیفہ حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ نے اور ان کے خلیفہ صدر الشریعہ حضرت مولانا امجد علی اعظمی مصنف بہار شریعت نے اور پھر حکیم الامت حضرت مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی تلمیذ و خلیفہ حضرت صدر الافاضل مراد آبادی علیہم الرحمہ نے اور اس کے بعد بھی اور ان کے بعد بھی متعدد علماء اہل سنت نے اپنی اپنی تصانیف میں خرافات تعزیہ کے خلاف آواز اٹھائی، اور بہت سی کتابیں آج بھی مسلسل اشاعت پذیر ہیں، لیکن اولاً تو تعزیہ دار حضرات ان کتابوں کو پڑھتے ہی نہیں، یا پڑھتے ہیں تو ماننے کو تیار نہیں۔ پھر علماء اہل سنت و جماعت و قائدین ملت پر غفلت کا الزام لگانا تو کسی حد تک درست نہیں۔ محترم سامعین، آج آپ تعزیہ کی حرمت کو مختلف دلائل سے سمجھ چکے ہیں، لہٰذا اس سے اجتناب و گریز ضروری ہے۔ بس آج اتنا ہی۔